الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. من شر الوسواس الخناس، خوب وسوسہ ڈالنے والے، بار بار وسوسہ ڈالنے اور پیچھے ہٹنے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. محترم حاضرین، یہ سورہ ناس اور اس کا ترجمہ تھا. اس سے پہلے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اس سورہ مبارکہ میں جن تین اسماء اللہ رب العالمین کے صفات کے ذریعے سے پناہ مانگی گئی، ان سے متعلق کچھ تفصیلات گزری. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ان کے ذریعے سے پناہ مانگی گئی یا تعلیم دی. کس سے؟ من شر الوسواس الخناس. الوسواس، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے، لغوی اعتبار سے اور اس کے وصف یا مصدر ہونے کی بحث میں. وسوسہ، اس میں لفظ کی تکرار ہے، واو سین پھر واو سین. تو اس پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ جس طرح لفظ میں تکرار ہے، اسی طرح معنی کی بھی تکرار کا مفہوم پایا جاتا ہے. یعنی شیطان بار بار وسوسہ ڈالتا ہے. اور عربی کی یہ خصوصیت بتاتے ہوئے انہوں نے بہت ساری مثالیں دی، بحث کی، جیسے زلزلہ، قلقلہ، کبکبہ. زلزلہ میں زمین ہلتی ہے، مسلسل ہلتی ہے، یک بعد دیگرے ہلتی ہے، ایک مرتبہ ہل کے ٹھہر نہیں جاتی. تزلزل بار بار ہوتا ہے، حرکت. اسی طرح وسوسہ میں وسوسے کا عمل بار بار ہوتا ہے. یہ شیطان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، الوسواس. اب یہاں ایک بحث یہ بھی کی بعد میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہ کچھ علماء نے کہا کہ یہ مصدر ہے، کچھ نے کہا کہ یہ صفت ہے، وصف ہے. اور 3-4 صفحات پر گفتگو کی، بحث کی کہ مصدر کہنے والوں کی دلیلیں کیا ہے، صفت کہنے والوں کی دلیلیں کیا ہے. اور آخر میں اس بات کو زیادہ صحیح قرار دیا کہ لفظ جو دلالت کرتا ہے اور وسواس کا وزن جو دلالت کرتا ہے فعلان کے وزن پہ، وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ صفت ہے، وصف ہے. یہ شیطان کی صفت ہے. پہلی صفت جو اس صورت میں ذکر کی گئی، الوسواس، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں. شیطان کون ہے؟ یہ شیطنا یا شیطان کا لفظ اس میں نہیں آیا، دوسرے مقامات پر آ رہا ہے. آگے کی بیان سے واضح ہے کہ وسوسہ ڈالنا بطور خاص شیطان جو جنوں میں سے ہوتا ہے اس کی ایک خصوصیت ہے. جنوں میں جو شریر جن ہیں، شیطنا یا شیطنا کے معنی میں سرکشی اور شر کا مفہوم پایا جاتا ہے، شرارت انگیزی کا. شیطان، جنوں میں جو شریر جن ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا گیا. الگ سے شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ جنوں کا ہی ایک حصہ ہے. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا کانا، ابلیس کے بارے میں، کانا من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اپنے پروردگار کے حکم سے باہر چلا گیا، نکل گیا، فسوق کیا. تو وہ جنوں میں سے تھا. تو جو شریر جن ہیں وہی شیاطین ہیں. ان کی سرکشی کی بنیاد پر ان کو شیطان کا نام دیا گیا. بعد میں جانوروں میں سے، انسانوں میں سے یا شیاطین میں سے جو بھی سرکش ہو، جس میں شرارت کا غلبہ ہو یا نقصان اور ایذا کا پہلو غالب ہو، اس کو عرف میں شیطان کہا جانے لگا. جیسے جن کو کیا نام ہے، سانپ کو قرآن میں الجان بھی کہا گیا، اور بھی لوگوں نے تشریح کی ہے. ہاں، یعنی وہ چونکہ سانپ کا ضرر شدید ہوتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، اس کے ایذا رسانی کی بنیاد پر اسے شیطان کہا گیا. اسی طرح حدیث میں ہے، مسلم شریف وغیرہ میں، الکلب الاسود شیطان، کالا کتا شیطان ہے، اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کی اپنی تفصیلات ہیں. تو جو شر جس میں غالب ہو اسے شیطان کہا جاتا ہے. جن میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور بار بار وسوسہ ڈالتے ہیں. وسوسہ ڈالنے کا یہ کام خود نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے.
انسان کے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں اس کا نفس کیا وسوسے ڈالتا ہے. جو انسان کے اندر نفس امارہ ہوتی ہے، گناہوں پر ابھارنے والی، وہ گناہوں کے سلسلے میں وسوسہ ڈالتی ہے. اسی لیے آپ کے خطبہ مسنونہ خطبۃ الحاجہ میں من شرور انفسنا ونعوذ بک من شرور انفسنا، اے اللہ ہم تجھ سے تیری پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور سے. نفس میں جو برائی کا ارادہ اور خیال پیدا ہوتا ہے، یا نفس جو برائی پر ابھارتا ہے، اس کا وسوسہ آتا ہے، اس وسوسے سے پناہ مانگی گئی. یہ داخل سے اور اندر سے انسان کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس کا زیادہ تر انحصار جو بھی برائی دل کے راستے سے آتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں شیاطین الجن کا کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے. اس لیے اس سورہ مبارکہ میں بطور خاص اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ کتنا اہم ہے. سورۃ الفلق میں رب الفلق ایک صفت کے ذریعے سے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی، اور اس سورہ میں 3 صفات بیان کر کے صرف ایک چیز سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شر کتنا زبردست ہے. آگے کے بیان سے جو علامہ ابن قیم نے بیان کیا ہے میں اسے پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ اس کا اندازہ لگائیں گے. تو پہلے الوسواس کی تھوڑی سی میں نے تشریح کی، بار بار وسوسہ ڈالنے والا. اس کے بعد ہے الخناس، خنسا ان خنسا، اس کے معنی ہوتا ہے چھپنا، عام طور سے اذا توارا واختفا. لیکن صرف چھپنا معنی نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہونے کے ساتھ پہلے ظاہر ہوتا ہے پھر چھپتا ہے، سامنے آتا ہے پھر غائب ہوتا ہے. اسی لیے ستاروں کو بھی اللہ رب العالمین نے الخنس کہا، فلا اقسم بالخنس، سورہ تکویر میں، کہ میں خنس یعنی رات میں ظاہر ہونے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ستارے رات میں ظاہر ہوتے ہیں، اجالا ہوتا ہے، دن کا اجالا نکلتا ہے تو یہ غائب ہو جاتے ہیں، نکلتے ہیں چھپتے ہیں، نکلتے ہیں چھپتے ہیں. یہی ایک دوسری صفت اس صورت میں شیطان کی بیان کی گئی کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یہ بھاگ جاتا ہے، اذان ہوتی ہے یہ بھاگ جاتا ہے، اور پھر واپس پلٹتا ہے، اور پلٹ کر پھر انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. یہ بار بار کرتا ہے یہاں تک کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، کوشش کرتا رہتا ہے. تو الوسواس الخناس یہ شیطان کی 2 صفت ہے، اور دونوں میں مبالغے کا معنی، یعنی ایک میں تکرار کا، اور الخناس یہ مبالغے کا صیغہ فعال، بہت زیادہ ظاہر ہو کر چھپنے والا، یعنی زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے. تو یہ دوسری صفت الخناس بیان کی گئی. اس لیے خناس کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد واپس آتا ہے. اس کے بعد تیسری صفت بیان کی. یہ لمبی چوڑی بحث میں نے اپنے الفاظ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کا حاصل بیان کر دیا. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان، وہ الوسواس الخناس جو انسان کے، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی اس صورت میں تیسری صفت بیان کی. سب سے پہلے وسوسے کا ذکر کیا گیا، اور اس جملے میں وسوسے کے محل کا، یعنی کہاں وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ لوگوں کا سینہ ہے، لوگوں کے دل نہیں کہا. آگے انہوں نے ایک فصل الگ سے قائم کی اور کہا کہ لوگوں کا دل نہیں کہا، اس لیے کہ دل اور دل کے باہر یہ ایسے ہی ہے کہ سینے کے اندر دل کا ایک حصہ ہے. دل میں کوئی بات جب جاتی ہے، گھر کر جاتی ہے، تو پھر وہ پورے جسم کو اس کا تابع بناتا ہے، آرڈر دیتا ہے. تو پہلے سینے میں بات آتی ہے. تو علامہ ابن قیم نے آگے کی فصل میں بیان کیا کہ سینے میں ڈالتا ہے، دل میں نہیں. مطلب سینہ دل کی دہلیز کی طرح ہے، جب یہاں گیا تو اب وہ دل میں جانے کا گویا کے لیے تیار ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، اور جب دل میں داخل ہو گیا تو انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو یہ دوسرے میں بتایا کہ کس مقام پر یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کو یہ اختیار، یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ بندے کے پیٹ میں اور اس کے جسم میں داخل ہو، اس کے دل اور سینوں پر نفوذ اور داخلہ حاصل کر لے ہوئے. چنانچہ وہ انسان کے خون کے دوڑنے کی جگہ پر رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور اس طرح سے ہر بندے کے لیے شیطان کو مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرین کے طور پر کہ وہ اس کے ساتھ اس کی موت تک رہتا ہے. جیسا کہ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان ہو
فرشتوں میں سے ایک قرین ہم نشین اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جنوں میں سے ایک ہم نشین ہوتا ہے. یہ جن والا جو ہم نشین ہوتا ہے یہ اسے برائی پر ابھارتا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ کو بھی؟ کہا ہاں مجھ پر بھی مسلط ہے. ہاں یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مجھ پر بس نہیں دیا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اختیار یا بس جیسے دوسرے لوگوں پر شیطان بہکانے کا اور عمل کرنے کا بس رکھتا ہے ویسے نہیں رکھا. چنانچہ صحیحین کی یہ جو جملہ کہا کہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس کے استدلال میں صحیحین کی روایت پیش کی. بخاری مسلم کی یہ زہری عن علی بن حسین عن صفیہ بنت حیی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فاتیتہ ازورہ لیلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے، مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے، تو میں رات کے وقت آپ کی زیارت کے لیے آئی، آپ سے ملاقات کے لیے آئی. فحدثتہ، میں نے آپ سے بات چیت کی. ثم قمت فانقلبت، پھر میں اٹھی اور پلٹی، یعنی واپس گھر جانے کے لیے. فقام معی لیقلبنی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اٹھے تاکہ مجھے الوداع کہیں، پلٹائیں یعنی واپس کر دیں. اور ان کا گھر اسامہ بن زید کے مسکن کے پاس تھا، کے دار میں تھا. چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے نکلنے لگے، فمر رجلان من الانصار، تو انصار کے دو صحابی وہاں سے گزرے. فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرعا، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، مطلب پہچانا نہیں کہ ایک خاتون کے ساتھ ہیں، تو وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ، رکو، ٹھہرو، آہستہ ہو جاؤ. انہا صفیۃ بنت حیی، یہ جو عورت ہے میرے ساتھ یہ صفیہ بنت حیی ہے، یعنی میری بیوی ہے، زوجہ مطہرہ ہیں. فقالا، تو ان دونوں صحابی انصاری صحابی نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اللہ پاک ہے. مراد یہ تھی کہ اللہ پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ پر شک کریں گے؟ آپ کے ساتھ ایک خاتون ہیں تو کیا ہم آپ پر شک شبہ کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما سوءا او قال شیئا. شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی جگہوں پر دوڑتا ہے، اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ تمہارے دلوں میں کوئی چیز یا کوئی برائی پیدا ہو جائے، کوئی برائی ڈال دی جائے، یعنی تم دیکھ کر اپنے دل میں کوئی شک شبہ میں پڑ جاؤ، یہ اندیشہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن، حالت کسی کی نظر میں آپ کی ہماری آ جائے جس سے وہ شک شبہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو وہاں وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو. یہاں محل استشہاد علامہ ابن قیم کا یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو یہ قوت اور زور دیا ہے کہ وہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہو اور خون کی طرح دوڑ لگائے. وفی صحیح، اور صحیح میں بخاری مسلم کی ہی اور بہت ساری حدیثوں میں کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان ولہ ذرات، جب نماز کے لیے ندا دی جاتی ہے یعنی اذان ہوتی ہے، اذان پکاری جاتی ہے، تو شیطان بھاگتا ہے، پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے. وَلَهُ ذُرَاتٌ، اس حال میں کہ اس کے لیے گوز ہوتی ہے، ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے. فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ، جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ پھر لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، متوجہ ہوتا ہے. فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، اب جب اس کی تصویب ہوتی ہے یعنی پھر سے اقامت کہی جاتی ہے، اذان کو دوبارہ کہا جاتا ہے یعنی اقامت ہوتی ہے، تو پھر وہ بھاگتا ہے. حتیٰ یختر بین الصبح فاذا قضی اقبل، یہ اقامت جب ختم ہو جاتی ہے پھر واپس پلٹتا ہے، متوجہ ہوتا ہے. حتیٰ یختر بین الانسان وقلبہ، یہاں تک کہ وہ انسان اور اس کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، اس کو مختلف قسم کے وہم اور خیالات میں مبتلا کرتا ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو. ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، غور کیجئے کہ نماز میں یہ ہوتا ہے یا نہیں، سب کے ساتھ ہوتا ہے. کہ نماز میں جب ہم شامل ہوتے ہیں
تو بہت ساری چیزوں کے خیالات، پلاننگ مسلسل جو عام حالات میں ہم نہیں سوچتے وہ نماز میں سوچنے لگتے ہیں. ہاں حتی لا، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. حتی لا یدری ثلاثا صلی ام اربعا، یہاں تک کہ بندہ یہ نہیں جان پاتا یا بھول جاتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی. فاذا لم یدر ثلاثا صلی ام اربعا فسجد سجدتي السهو، جب وہ یہ نہیں جان سکے کہ 3 پڑھی ہے یا 4، شک ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ سجدہ سہو کر لے، سہو کا سجدہ کر لے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان حدیثوں سے شیطان کے عمل کی بھی تشریح ہو رہی ہے اور وسوسے کے معنی کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ کس طرح انسان کے دل میں خیالات ڈالتا ہے. وسوسہ غیر محسوس طریقے پہ چپکے سے کوئی بات ڈالنا. وسوسے کا معنی یہ ہوتا ہے دل میں ایک مخفی آواز کے ذریعے سے کوئی بات ڈالنا، یا ایسی آواز کے ذریعے سے کسی کو کوئی بات کہنا کہ صرف جس کو کہا جا رہا ہے وہی سنے، کوئی دوسرا نہ سنے، اتنی آہستگی سے کہا جائے. آپ کے کان میں کہوں تو وہ گویا وسوسہ ہوگا، صرف آپ اگر سن رہے ہیں. عربی میں وسوسۃ الحلی کیا کہتے ہیں، زیور کا وسوسہ کہتے ہیں، اس لیے کہ جو زیور کان کے پاس ہوتا ہے، خواتین جو پہنتی ہیں، اور اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ صرف چونکہ کان کے سننے کے آلے کے قریب ہوتی ہے، اس لیے صرف وہی سن پاتی ہے جو پہنتی ہے. ہاں اس لیے اس کو بھی وسوسہ کہا جاتا ہے. تو وسوسے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انتہائی پست آواز میں کان میں کوئی بات کہنا یا بغیر آواز کے دل میں بات ڈالنا، وسوسہ خیال ڈالنا. چنانچہ ایک اور حدیث نقل کی کہ شیطان کے وسوسے میں سے ایک یہ بھی ہے جو صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، احمد وغیرہ کی روایت ہے. انہوں نے کہا کہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ ان احدنا لا یجد فی نفسہ ما لأن یخر من السماء الى الارض احب الیہ من ان یتکلم بہ، کہ ہم میں سے ایک آدمی اپنے دل میں ایسی بات محسوس کرتا ہے، ہاں ایسی بات محسوس کرتا ہے کہ آسمان سے زمین پر گر پڑے، یہ زیادہ پسند ہوگا اس کو اس سے کہ اس بات کو زبان سے کہے. یعنی جو دل میں بات آتی ہے وہ ہمیں اتنی بری لگتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بات زبان پہ لائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم آسمان سے زمین پر گر پڑیں. اتنی بری اور بھیانک اور غلط بات ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے شیطان کے مکر اور چال کو وسوسے کی طرف پلٹا دیا. ہاں آپ بعض قرآنی آیات اور احادیث سے یہ سن چکے ہیں، جانتے ہیں کہ جب تک انسان کے دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے، خیال آتا ہے، اور اس خیال کو وہ جھاڑ دیوے، اس وقت تک وہ گنہگار نہیں ہوتا بلکہ یہ اچھی بات مانی جاتی ہے. اور وسوسے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی پکڑ نہیں کرتا. اگر میرے دل میں، آپ کے دل میں شیطان نے کوئی خیال ڈالا جو بہت غلط ہے، کفر کا ہے، شرک کا ہے، برائی کا ہے، اور صرف وسوسے کی حد تک ہی رہا، تو اس پر اللہ کی گرفت نہیں ہوگی. لیکن یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے وسوسہ، خیال آیا اور آپ نے جھاڑ دیا، جیسے کہ یہاں صحابہ کرام نے کہا ہمارے دل میں آتا ہے اور ہم کہنا مناسب نہیں سمجھتے. دوسری حدیثوں میں ہے جو بخاری مسلم میں ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم دل میں ایسی بات محسوس کرتے ہو؟ کہا ہاں. صحابہ نے کہا ہاں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذاکا صریح الایمان، یہ صریح ایمان ہے. اہل علم نے اس کی توجیح کرتے ہوئے کہا کہ انسان کے دل میں جب کوئی برا خیال، وسوسہ آئے اور وہ اپنے طور سے اس کو رد کر کے دل سے نکال دیتا ہے، تو گویا یہ اس کے ایمان کی بنیاد پر ہے. وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر اس خیال کو غلط سمجھتا ہے اور اس کو زبان پر لانا گناہ تصور کرتا ہے، عمل کرنا تو دور کی بات. لہذا اس کا یہ عمل، دل سے ایسے خیالات کو بھگا دینا، جھاڑ دینا، نکال دینا، یہ ایمان کی بنیاد پر ہے. گویا علامہ ابن ابی العز حنفی نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ گویا وسوسہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، دل ہی میں پیدا ہو گیا، اور انسان کا ایمان دل ہی میں ہے. اپنے ہی ایمان کی بنیاد پر اپنے ہی دل میں خیال پیدا ہونے والے خیال کو رد کرنا، گویا دو انسانوں کا جھگڑا ہو رہا ہے. ایک ہی انسان کے اندر دو فریق ہیں اور ایک دوسرے کو رد کر رہا ہے. تو ایمان نے جب وسوسے کو جھاڑ دیا تو یہ اس کے ایمان کا کی قوت ہوئی، صریح الایمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
اور اسی ضمن میں علامہ ابن ابی العز نے کہا کہ بہت سارے انسان جو اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں وہ ان وساوس کو، وسوسے جو دل میں خیال پیدا ہوتے ہیں کفریہ شرکیہ، کوئی تقدیر سے متعلق، قرآن کی آیات سے متعلق، عذاب قبر سے متعلق، معجزات سے متعلق، جنت جہنم سے متعلق، غیبیات سے متعلق، آپ دیکھتے ہیں منکرین حدیث اور مبتدعین بدعتی اور گمراہ فرقوں میں بہت سارے الٹے سیدھے خیالات پائے جاتے ہیں جو قرآن و حدیث کے بیانات کے، صحابہ تابعین اور امت کے جمہور کے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو وہ جب اس قسم کو چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو ان وسوسوں کو وہ قبول کر کے قرآن و حدیث کا رد کرتے ہیں، ایمان کو شکست دے کے وسوسوں کو اختیار کرتے اور اپنی تقریر میں، تحریر میں کتابیں سیاہ کر دیتے ہیں ان وسوسوں کی بنیاد پر، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے قابل ہیں، جبکہ یہ شیاطین کی وحی یعنی وسوسے کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ حدیث سامنے رکھی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن قیم نے وسوسے کی اور بھی شکل بتاتے ہوئے حدیث سے استدلال کیا، وَمِن وَسْوَسَتِهِ أَيْضًا أَن يَشْتَغِلَ الْقَلْبُ بِحَدِيثِهِ، کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے وسوسے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان کا دل اپنے خیالات میں گم ہو جائے، اپنی بات میں لگ جائے، ہاں، حتیٰ يُنْسِيَهُ مَا يُرِيدُ أَن يَفْعَلَهُ، اس طرح سے اپنے دل کے خیالات میں، اپنے تصورات میں، وہم میں مبتلا ہو جائے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس کو بھول جائے۔ یہ جس کو ہم وسوسہ کہہ رہے ہیں، عبد الرحمن کیلانی صاحب نے لکھا کہ طبی نقطۂ نظر سے، یعنی اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ اسے ایسی کیفیت کو کہتا ہے کہ یہ وہم ہے، اور پھر وہ نفسیاتی اور اس قسم کی بیماری کو وہ ہے ڈکلیئر کرتا ہے کہ آپ کا ذہنی توازن ایسا ہے یا دل میں ایسا ہے اور ویسا ہے، شرعی نقطۂ نظر سے یہ وسوسہ ہے۔ تو انسان وسوسے کی ایک شکل یہ بتائی یہاں کہ انسان جو کام کرنا چاہتا ہے وہ بھول کے اپنے حدیث النفس میں مشغول ہو جاتا ہے، ولہذا اسی وجہ سے اس وسوسے کو، نسیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف منسوب کیا، یعنی جو سبب بنتا ہے، ساری چیزوں کو کرنے والا اللہ ہے، لیکن یہ نسیان کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے یہ عام طور سے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ خاص طور سے اگر ایک انسان نیکیاں کرنے کا خوگر ہے، اچھا کام کرنا چاہتا ہے اور اسے بھولتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے اسے بھلایا جاتا ہے۔ آپ ذکر و اذکار بھول کے دوسری چیزوں میں مشغول ہو گئے، فلمی گانے گا رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، چغلی غیبت میں مشغول ہو جاتے ہیں، جب آپ اللہ کا ذکر، شیطان آپ کو بھلا دیتا ہے۔ ایسی اور بھی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے قرآن کی آیت میں جو آگے نقل کر رہے ہیں سورہ کہف کی، کہ نسیان کو اس کے سبب کی طرف منسوب کیا، اضافت کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بعد کا قول نقل کیا۔ یوشع بن نون کا جو سورہ کہف میں حضرت خضر کی طرف سفر کا ذکر ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، میں مچھلی تو بھول گیا۔ وہ مچھلی نکل کر سمندر میں، دریا میں کود گئی اور ایک سرنگ کی طرح راستہ بن گیا معجزاتی طور پہ، جہاں حضرت خضر کو حضرت موسیٰ سے اللہ کو ملوانا تھا۔ تو حضرت یوشع بن نون نے دیکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، لیکن ان کو آپ کو بتلانا بھول گئے، تو اسی بات کو ذکر کیا کہ میں مچھلی بھول گیا، وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، اور مجھے صرف شیطان نے اس کا ذکر کرنے سے بھلا دیا، فراموش کرا دیا۔ میں آپ سے بیان کروں، یاد دلاؤں، اس سے مجھے شیطان نے بھلوا دیا۔ وتأمل، اب علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کی حکمت و جلالت پر غور کیجیے آپ یہاں کہ کس طریقے سے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی، استعاذے کی تعلیم دی، جو کہ 3 صفات سے موصوف ہے، جس کا یہاں ذکر ہوا، الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو بہت وسوسہ، بار بار وسوسہ ڈالنے والا ہے، پیچھے ہٹ کر پھر بار بار واپس لوٹنے والا ہے، اور جو انسان کے، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالنے والا ہے۔ یہ جملہ کہا اللہ نے، وَلَمْ يَقُلْ مِنْ شَرِّ وَسْوَسَتِهِ، اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا، یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم یہ کہیں کہ اے اللہ شیطان کے وسوسے کے شر سے بچا۔ فرق دیکھیے، من شر الذی یوسوس فی صدورنا، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، ہاں، جو انسان کے سینوں میں، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے وسوسے سے پناہ مانگتا ہوں، کیوں؟ لتعم الاستعاذۃ شرہ جمیعہ، تاکہ شیطان کے
جتنے بھی شرور ہیں، فتنے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو جائیں کہ ہم ان سب چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، تاکہ عام ہو جائے اس کے تمام شرور جس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ یعنی شیطان کے شرور وسوسہ بھی ہے، اور وسوسے کے علاوہ بھی بہت سارے شرور ہیں۔ جب ہم نے یہ کہا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، تو اس کے تمام شرور سے پناہ مانگنے کی تعلیم آ گئی، اور اس میں بطور خاص یہاں وسوسے کا بھی ذکر ہے۔ فإن قولہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان من شر الوسواس یعم جمیع شر کل شر، یہ عام ہے تمام شرور کو، شیطان کے تمام شرور کو۔ ووصفہ بأعظم صفاتہ، اور اللہ نے اس کی صفت یہاں بیان کی، اس کے سب سے عظیم صفت کو، سب سے بڑی جو صفت ہے اور سب سے زیادہ خطرناک اور سخت صفت ہے، اور تاثیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور، اور فساد اور بگاڑ کے حساب سے سب سے زیادہ گہری چوٹ دینے والی اور عام صفت ہے، اور وہ ہے وسوسہ۔ شیطان کے شرور بہت ہیں، تمام شرور میں سب سے زیادہ مضبوط، گہرا یا انسان کو نقصان پہنچانے والا، ضرر پہنچانے والا شر کیا ہے؟ اس کا وسوسہ۔ وہی الوسوسہ التی ہی مبادئ الارادہ، وسوسہ جو ارادے کی بنیاد ہے۔ وہاں بات ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے جو کہا تھا کہ وسوسہ جب انسان کے دل کا ارادہ ہو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن اگر یہ ارادہ، بہت غور سے سنیے، بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے، اگر ایک انسان، جیسے آپ نے حدیث سنی کہ آپ نے دل میں کسی برائی کا خیال آیا، ارادہ کیا اور چھوڑ دیا، تو اس کے نہ کرنے سے آپ کو ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر نیکی کا ارادہ کیا اور نہیں کر سکے تو کوئی گناہ نہیں ملتا برائی کا، معاف کیجئے، برائی کوئی گناہ نہیں ملتا، لیکن اگر آپ نے نیکی کا ارادہ کیا اور نہیں کر سکے تو ایک نیکی ملتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اگر کوئی چیز انسان کے دل میں صرف ارادے کی حد تک ہو، برائی ہو اچھائی ہو، تو وہ ارادہ ہے، اچھائی کو ابھی کاٹ دیجئے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ صرف برائی کا ارادہ ہو، وسوسہ ہو، تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر برائی کے تعلق سے ارادہ کرنے کے بعد آپ کے دل میں عزم آ گیا، پکا ارادہ کہ میں ایسا کروں گا، اور اس کے لیے آپ نے کوشش بھی کی، ارادہ ہے، ارادے پر کو آپ نے قوت دے دی، پلاننگ کرنے لگے آپ دل ہی دل میں، تو یہ پلاننگ کرنا اور اس کی اگر آپ نے کوئی بھی کوشش کی، چاہے اس کے بعد آپ ناکام ہو گئے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو کیا نہیں، آپ نے دل کا عمل کیا۔ عزم جو ہے وہ دل کا عمل ہے۔ یہ میں ایک استثنائی طور پر ایک وضاحت ضروری سمجھتا تھا، یہ کیا۔ یہاں شیخ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ وسوسہ شیطان کا کہ شرور میں سب سے بڑا شر ہے جو انسان کے ارادے کا آغاز ہے۔ فإن القلب يكون فار، اس لیے کہ دل شر اور معصیت، گناہ کے خیال سے فارغ اور خالی ہوتا ہے، چنانچہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور گناہ کا خیال اس کے ذہن و دماغ میں ڈالتا ہے، چنانچہ وہ اپنے نفس کے لیے اس کا تصور کرتا ہے، اور پھر شیطان اس کو تصویر بنا کے پیش کرتا ہے، شیطان اس کی خواہش کو جگاتا ہے، اس کی شہوت کو بڑھاتا ہے، چنانچہ یہ شہوت اپنے اعلیٰ مقام کو، مضبوطی کو پہنچتی ہے، پھر شیطان اس برائی کو، گناہ کو اس کے سامنے آراستہ اور خوبصورت بناتا ہے، حسین اور جمیل بنا کر پیش کرتا ہے، اور اسے اس طرح خیال میں مبتلا کرتا ہے، ایسے خیال میں کہ انسان اب اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تب وہ پختہ ارادہ ہوتا ہے، پھر برابر انسان کو وہ تمثیل اور تخیل میں مبتلا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ تمنا اشتہا بنتا ہے، اور ایسے تمنا اور اشتہا میں تبدیل ہو جاتی ہے، انسان کی خواہش اور آرزو بن جاتی ہے، تب اس کا علم، وہ انسان اس برائی کے نقصان کو بھلا دیتا ہے، یعنی وہ اس کا علم زائل ہو جاتا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ چوری کرنا اللہ کو ناپسند ہے، اس کا گناہ ہے، اس کے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ فلاں گناہ کا فلاں نقصان ہے، لیکن جب شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا، خواہشات کو وہ جو ہے مضبوط بنا دیا، عزم ہو گیا، اور انسان کے دل میں اس کی رغبت کو جگا دیا، تو ایسی صورت میں اب وہ علم جو میں جانتا تھا کہ اس گناہ سے یہ نقصان ہوتا ہے، وہ کمزور پڑ گیا، بلا دیا۔ بڑے بڑے علماء
اور صاحب علم اور جانکار لوگ بھی گناہ کرتے ہیں. شیخ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا اس کے نقصان کا علم جو ہے بھلا دیتا ہے, اس سے بھلا دیتا ہے, اور اس کے برے انجام کو اس سے لپیٹ دیتا ہے. ہاں دیکھا جائے گا. ہمارے ہاں کچھ لوگ تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, مرنے کے بعد کیا ہے, میں نپٹ لوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ان کی گویا ایمان کی انتہائی شدید کمزوری ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوفی ہے. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے. تو وہ کوئی اگر نہ بھی کہے, جب آدمی گناہ کرتا ہے, گناہ کی حالت میں گویا وہ اس چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ انجام کیا ہوگا. بعض لوگوں کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ابھی کر لیں, بعد میں توبہ کر لیں گے. بہرحال جس وقت آدمی گناہ کی طرف اقدام کرتا ہے اس وقت تو اس کے برے انجام کو فراموش کر دیتا ہے اور اپنے علم کو لپیٹ دیتا ہے. چنانچہ اپنے مطالعہ, اپنے علم اور اس کے درمیان یہ وسوسہ حائل ہو جاتا ہے. چنانچہ صرف وہ برائی کی, گناہ کی شکل و صورت کو دیکھتا ہے اور اس کی لذت پر نگاہ رکھتا ہے کہ اس کو کرنے میں مجھے مزہ آئے گا, لذت ملے گی. اس کے علاوہ ساری چیزوں کو فراموش کر جاتا ہے. چنانچہ ایسی صورت میں اس کا ارادہ وہ عزیمتاً جازمہ, پختہ عزم بن جاتا ہے. چنانچہ دل میں اس کی شدید حرص اور چاہت پیدا ہو جاتی ہے. فیبعث الجنود فی الطلب, چنانچہ یہ سارے لشکر اس کی طلب میں, خواہش میں نکال دیتا ہے دل, اور شیطان ان کے ساتھ ان کا مددگار اور معاون بن جاتا ہے. دل جب اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ گناہ ہی گناہ اس کے سامنے دکھائی دیتا ہے, گناہ کی لذت پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اچھائی کو فراموش کر دیتا ہے, تو اب دل کے لشکر, مطلب یہ جو ہاتھ ہے, پیر ہے اور انسان کا ذہن و دماغ ہے, اب اس گناہ کے کرنے اور اس کے موقع کی تلاش میں لگ جاتا ہے کہ کس طریقے سے میں اس کو انجام دے سکوں. اور ایسی صورت میں جب انسان اس کے لیے کوشش میں لگ جاتا ہے تو شیطان اس کے لیے مددگار اور معاون بن جاتا ہے. ہاں فَإِن فتروا حرکہم, اگر کہیں وہ رکتا ہے, اپنے خیال سے رکنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, خیال بھی آ گیا, تو فوراً شیطان اس کو پھر حرکت تحریک دیتا ہے. ہاں اگر وہ کمزور پڑتا ہے تو شیطان اس کو پھر ابھارتا ہے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. کیا استدلال کیا ہے علامہ ابن قیم نے, الم ترى انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. سورہ مریم کی یہ آیت ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر بھیجا. شیاطین کو کافروں پر, دیکھیے کس پر بھیجا, کافروں پر. کفر گناہ ہے. ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کافر ہیں انہی پر شیطان کا زیادہ بس چلتا ہے, اور شیطان ان کے معاون و مددگار ہوتے ہیں. جو جتنا گناہ کرے گا شیطان کے لیے اتنا نرم چارہ اور لقمہ تر بنے گا. اللہ نے آگے فرمایا کہ شیاطین کو کافروں پر بھیجا, تعزهم عزا. ہاں یعنی تعزهم عزا یعنی ان کو وہ بہکاتے ہیں, ابھارتے ہیں, گمراہی میں ڈالتے ہیں. علامہ ابن قیم نے کہا اے تزعجهم الى المعاصی ازعاجا, یہ شیاطین ان کو گناہوں پر بری طرح اکساتے ہیں اور ابھارتے ہیں. کلما فتروا او ونوا ازعجهم الشیاطین, جب بھی وہ کچھ رکتے ہیں, تھکتے ہیں, اس سے باز آنے کی کوشش کرتے ہیں, شیاطین ان کو پھر سے ابھارتے ہیں اور ان کو بھڑکاتے ہیں, اکساتے ہیں. ہاں چنانچہ برابر شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے, یہاں تک کہ اس کو گناہ تک پہنچا دیتا ہے, کھینچ لاتا ہے. ہاں اور انتہائی لطیف ہیلے اور کامل ترین چال اور سازش کے ذریعے سے وہ اس کے اس پورے معاملے کو سمیٹتا ہے, اس کا شیرازہ سمیٹتا ہے. چنانچہ وہ اپنے آپ کے لیے گنہگار انسانوں کی قیادت کے لیے پیش کرتا ہے. وہ پسند کرتا ہے اپنے آپ کو شیطان کہ گنہگار فاجر انسانوں کی قیادت کرے, پیشوائی کرے. اور وہی ہے جس نے استکبار کیا تھا, اکڑ کی تھی اور ان کے باپ کا سجدہ کرنے سے انکار کیا, اور اسی نخوت اور کبر اور تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا تھا اللہ کا حکم ماننے سے, آدم کا سجدہ کرنے سے. اور اسی بنیاد پر وہ شیطان انسان سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا, راضی نہیں ہو سکتا, سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف اسے لے جائے, جیسا کہ اس نے خود قسم کھائی تھی. اور یہاں بعض اشعار پیش کیا شیخ نے. چنانچہ اس کے بعد علامہ ابن قیم کہتے ہیں جتنے بھی گناہ اور بلا دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں,
گناہ اور بلا اس کی بنیاد وسوسہ ہے۔ چنانچہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کے ذریعے سے شیطان کو متصف کیا تاکہ اس کے شر سے اور اس کے جتنے بھی شرور ہیں ان کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے، اور شیطان کا وسوسہ بطور خاص مستعاذ منہ ہے، یعنی ایسی چیز ہے جس سے انسان پناہ طلب کرے، ورنہ حقیقت میں شیطان کا شر جو ہے وہ وسوسے کے علاوہ بھی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا شر وسوسہ ہے، اور شر کے اس کے علاوہ بھی شرور ہے۔ آگے علامہ ابن قیم نے اس کے چند شرور کی کچھ مثالیں دی جو حدیثوں میں موجود ہے۔ چنانچہ کہا فمن شرہ، اس کے شرور میں سے یہ ہے کہ انہ لص سارق لاموال الناس، کہ وہ چور ہے، لوگوں کے مال کو چرانے والا ہے، چور ہے۔ وکل طعام، یہ جو علامہ ابن قیم نے باتیں کہی ہے نا، ہر چیز حدیث میں موجود ہے۔ آپ کو یہاں جو چور کہا وہ حدیث کی طرف اشارہ کروں، بخاری کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ 3 دن زکوٰۃ الفطر پر متعین تھے، ایک شخص آیا کھانے کی چیزیں چوری کر رہا تھا، آپ نے تینوں دن پکڑا، اور تیسرے دن، وہ لمبی حدیث ہے، آپ نے بار بار کہا کہ وہ پھر آئے گا، شیطان ہے، اور آخری دن میں کہا کہ میں ایک ایسی چیز سکھاتا ہوں، جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اب تم کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا، تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز سکھاتا ہوں کہ اگر تم اسے پڑھ لو تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ مقرر ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے، علم کی تڑپ تھی، چنانچہ آیت الکرسی بتائی کہ بستر پر آؤ اور یہ پڑھ لو تو ایک محافظ تمہارے اوپر مقرر ہوتا ہے فرشتوں میں سے۔ تو بہرحال یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر کہا کہ یہ ہے تو شیطان جو جھوٹا ہے، لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی۔ تو وہاں استدلال کریں۔ ایک اور حدیث ہے ایک دوسرے صحابی کی نسائی میں جو صحیح ہے، ان کے گھر سے بھی کھجوریں رکھی ہوئی ٹوکرے میں چوری کرتے ہوئے انہوں نے پکڑا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ شیطان ہے۔ وہاں بھی اس نے آیت الکرسی بتائی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو شیطان چور ہے، لوگوں کا مال چراتا ہے۔ تو کسی کے گھر میں چوری ہوتی ہے، کبھی کبھی گھر میں چوری کر کے کئی مقاصد حاصل کرتا ہے کہ آپ چوری کیا شیطان نے، اور آپ شک کرتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار پر، اور پھر آپ کے اندر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وَكُلُّ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَهُ فِيهِ حَدٌّ بِالسَّرِقَةِ وَالْخَطْفِ، اور ہر وہ کھانا یا پینا، آپ کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیا گیا، بسم اللہ آپ نے نہیں پڑھا، تو اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے چوری اور اچکنے کے ذریعے سے۔ وہ چوری کرتا ہے، اچکتا ہے۔ یہاں حاشیے میں حدیث نقل کی مسلم شریف اور ابو داؤد کی، حضرت حذیفہ بن یمان کی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان اس کھانے کو حلال بنا لیتا ہے یا اس کو استعمال کرتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہ حدیث کا ابتدائی ٹکڑا ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ اسی طرح وہ گھر میں رات گزارتا ہے، ایسے گھر میں جس میں داخل ہونے والا اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو اللہ کے ذکر نہیں کیے جاتے، جن گھروں میں دعائیں پڑھنا، صبح و شام کے اذکار کرنا، گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں پڑھنا کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ جن گھروں میں وہ رات گزارتا ہے، فَيَأْكُلُ طَعَامُ الْإِنسِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، چنانچہ انسان کے کھانے کو ان کی اجازت کے بغیر کھاتا ہے اور ان کے گھروں میں بغیر ان کے حکم کے داخل ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول کا یہ فرمان وارد ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا، جو گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے، تو شیطان اپنے چیلے چاپڑوں سے کہتا ہے کہ آج ہم کو رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے، مبیت نہیں ہے۔ اور اگر بغیر نام لیے ہوئے داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آؤ آج ہمارے لیے شب گزاری اور کھانے پینے کا انتظام ہے، اس گھر میں ہم قیام کریں گے۔ کہہ رہے ہیں اسی طرح گھروں میں شیطان چور کے حیثیت سے داخل ہوتا ہے اور حملہ آور کی طرح نکلتا ہے، اور ان کے عیوب اور شرمگاہوں پر مطلع ہوتا ہے اور لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کو گناہ کا، بندے کو شیطان گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے۔ پھر جب آدمی گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کا ارتکاب کرنے والے کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے یہ بات ڈالتا ہے کہ اس شخص نے ایسا کیا۔ یعنی ایک آدمی سے گناہ کرواتا ہے اور پھر کوشش یہ رہتی ہے اس شیطان کی کہ اس کے کیے ہوئے گناہ کا لوگوں میں چرچا ہو، لوگوں میں اس کو عام کیا جائے۔
ومن ہذا، اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، اور اسی قسم سے یہ ہے کہ بندہ جب ان العبد یفعل الذنب، کہ گناہ ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے جس پر کوئی لوگوں میں سے کسی کو معلومات نہیں ہوتی، اطلاع نہیں ہوتی، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے بظاہر چپکے سے گناہ کیا ہو، لیکن صبح جب ہوتی ہے تو لوگ اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا یا کسی نے ایسا کیا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ شیطان ہی ہے جو اس کے لیے گناہ کو مزین اور خوشنما بناتا ہے اور اس کے دل میں ڈالتا ہے اور اس کو اس میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ کام کیا اور یہاں تک کہ اس کو گناہ میں مبتلا کر دیا، یعنی اس کو رسوا اور ذلیل کرتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ستر کو، اس کی شرمگاہ کو اور اس کی برائی کو بے نقاب کرے، لوگوں کے سامنے آشکارا کرے اور اس کی بے عزتی کرے، رسوائی کرے. چنانچہ بندہ دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ھذا ذنب لم یرہ الا اللہ. بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس خیال میں رہتا ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اور اس بات کا اسے احساس نہیں ہوتا کہ اس کا دشمن یعنی شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے اس چھپے ہوئے گناہ کو لوگوں میں عام کرے اور لوگوں میں پھیلائے اور اس کی رسوائی کا سامان کرے. اور بہت کم لوگ ہیں، علامہ ابن قیم نے یہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس دقیق بات کو، اس باریکی کی بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کا گناہ کوئی نہ جانے ایسا ہو جائے، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو محفوظ رکھے. ومن شر ہی، اس کے شرور کا یہ کچھ حصہ ذکر کیا، اور اس کے شر میں سے یہ بھی ہے کہ جب بندہ سوتا ہے، جب بندہ سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پیچھے، اس کے سر پر عقد علی رأسہ عقدا، اس کے سر پر گانٹھ باندھ دیتا ہے، جو کہ اس کو بیدار ہونے سے روکتی ہے. اس طرح گانٹھ باندھتا ہے کہ وہ نماز کے لیے، ذکر کے لیے یا اچھے کام کے لیے جاگ نہ پائے. جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت سعید بن مسیب کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نائم ثلاث عقد، کہ شیطان تم میں سے ایک انسان کے سر کے پچھلے حصے، قافیہ سر کا پچھلا حصہ یا گدی کا حصہ، گلے کا پچھلا حصہ، کہ انسان تمہارے سر کے پچھلے حصے پہ، سر کے پچھلے حصے پر شیطان بندے کے 3 گانٹھیں باندھتا ہے جب وہ سو جاتا ہے. بندہ جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گانٹھ باندھتا ہے اور ہر گانٹھ پر اچھی طرح کس دیتا ہے اور کہتا ہے علیک لیل طویل فرقت، تم پر لمبی رات ہے لہٰذا سوتے رہو، آرام کرتے رہو. فإذا استيقظ، اب اگر بندہ وقت پر سویرے سویرے نماز کے لیے بیدار ہو گیا، فذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر کیا، نیند سے جاگتے ہی اللہ کا نام لیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا نام لیا، انحلت عقدۃ، تو 3 گانٹوں میں سے عقدۃ ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، 3 میں سے ایک گانٹھ کھل جاتی ہے. فإن توضأ انحلت عقدہ، اب جب وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹھ کھلتی ہے. فإن صلى انحلت عقدہ، کیا ہے، عقدہ کلھا، جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی ساری گانٹھیں گرہیں کھل جاتی ہے. جب ایسا ہوتا ہے فأصبح نشیطا طیب النفس، جب ایسا ہوتا ہے تو وہ صبح کرتا ہے سرگرمی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، اور طیب النفس ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر خوشگواری ہوتی ہے، خوش مزاجی ہوتی ہے، اچھے مزاج کے ساتھ فریش رہتے ہیں، جس کو ہم کہیں گے فریش رہتا ہے. وَإِلَّا أَصْبَحَ خبیث النفس کسلان، ورنہ ایسا نہیں ہوتا ہے جب، تو وہ خبیث النفس خباثت کے ساتھ اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے، یعنی اس کے اندر کسل مندی، سستی اور طبیعت میں بوجھل پن ہوگا. یہ حدیث سے استدلال کر کے اس کا حوالہ دیا ہے. ومن شر ہی، اسی طریقے سے اس کے شر کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب انسان صبح تک فجر چھوڑ کر سوتا رہے تو شیطان اس کے کان میں، بندے کے کان میں پیشاب کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کہا انہ ذکر عندہ رجل نام لیلہ حتی اصبح،
انہ ذکر عندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا گیا جو سوتا رہا یہاں تک کہ صبح پوری نکل گئی، تو آپ نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ او قال فی اذنہ، کہ وہ آدمی ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ ومن شرہ، اسی طرح اس کے شیطان کے شرور میں سے ایک شر یہ ہے کہ وہ ابن آدم کے لیے ہر خیر اور اچھائی کے راستے میں بیٹھتا ہے، چنانچہ نیکی کا کہ راستوں میں سے کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے جس میں شیطان گھات لگا کر بیٹھا ہوا نہ ہو اور وہ بندے کو اپنی پوری کوشش کے ساتھ روکتا نہ ہو کہ بندہ اس راستے پر، نیکی کے راستے پر نہ چلے۔ ہاں، ہم کوئی نیکی کا کام کرنے جائیں، جماعت کا دین کا کام کرنے جائیں تو دیکھیے دنیا کے لوگ عذر بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ جتنے بھی نیکی کے کام سے، ہم لوگ جب نیکی کا کام نہیں کرتے، ہاں، درس میں نہیں جانا ہے، خطبے میں نہیں جانا ہے، دین کی باتیں نہیں سننا ہے، مسجد میں نہیں جا رہے ہیں، ہاں، جماعت کا کام نہیں کر رہے ہیں، فلاں خیرات کا کام ہے، غریب ہے، جو آدمی ایسے کسی بھی کام سے نہیں کرتا تو آپ دیکھیے وہ اپنے اس کام کے نہ کرنے کا کوئی نہ کوئی عذر بیان کرتا ہے۔ ارے وہ غریب ہے، غریب لوگوں کو ابھی آپ دیں گے تو وہ ایسا ایسا کریں گے، فلاں فلاں برا کام کریں گے، تو وہ برائی کرتے ہیں، اس لیے آپ نیکی مت کرو، یہ شیطان نے آپ کو سبق پڑھایا۔ ہاں، اسی طریقے سے ہاں، ارے جماعت میں تو ایسا ہی ہے، فلاں لوگ تو ویسے ہی ہیں، ہاں، ہماری کیا ضرورت، ان کا آپس کا جھگڑا ہے۔ جماعت اور اجتماعیت کے وہ احکامات جو قرآن و حدیث میں بیان کیے ہیں، ہم نے سارے کو لپیٹ کر اپنے ایک عذر کی بنیاد پر رد کر دیا۔ یہ شیطان نے ہم کو سبق پڑھایا اور ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس میں کیڑا نکالنا، ان کے عیوب کو لوگوں میں ظاہر کرنا، فلاں عالم ارے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، اچھائیاں چھوڑ کر فائدہ جو زیادہ ہو رہا ہے اس کو نظر انداز کر کے کسی ایک ایسے پہلو کو پکڑ لینا جس سے اس کا نقص بیان کیا جائے اور اس کے خیر اور نیکیوں پر جو ہے پردہ ڈال دیا جائے۔ ایسی چیزیں اگر ہم اپنے ارد گرد میں اپنے اندر غور کریں کہ ہم کون کون سا نیک کام نہیں کر رہے ہیں اور کیا وجہ بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا وہ جو وجہ ہے وہ شیطانی عذر ہے، وسوسہ ہے، شر ہے، برائی ہے۔ تو شیخ وہی کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی نیکیوں کے کام ہیں ہر راستے پہ شیطان بیٹھتا ہے اور اپنی پوری طاقت لگا کر کوشش کرتا ہے کہ بندہ اس راستے پر نہ چلے۔ اب اگر بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے اور اس راستے پر چلنے سے مانتا نہیں ہے، یہ چل ہی رہا ہے، تو اب اس میں اس کی ہمت کو پست کرتا ہے۔ ایک آدمی نیکی سے پیچھے نہیں ہٹا، کر رہا ہے، تو نیکیاں کرتے ہوئے اس کی ہمت کو پست کرتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے اور تشویش میں مبتلا کرتا ہے کہ دیکھو وہ تمہاری مخالفت کر رہا ہے، فلاں نقصان ہو رہا ہے، فلاں چیز کا آپ کو جو ہے ضرر پہنچ سکتا ہے۔ یہ نقصانات کا احساس دلاتا ہے۔ معارضات اور قواطع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کی مخالفت کرتی ہیں، نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں، اس کا احساس دلاتا ہے۔ تم یہ کام کر رہے ہو، وہ ناراض ہو جائیں گے، تم کو یہ فلاں جگہ پر ایسا مسئلہ پیش آئے گا، رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ فَإِنْ عَمِلَهُ، لیکن ان سب کے باوجود اگر بندے نے وہ عمل کر لیا اور اس سے فارغ ہو گیا، نیک کام کر لیا، شیطان کی ساری رکاوٹوں کے باوجود ایک انسان نے مانا نہیں، اچھا کام کر لیا، تو اب کیا کرتا ہے؟ قَيَّضَ لَهُ مَا يُبْطِلُ أَثَرَهُ، شیطان اس پر ایسی چیز کو مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی اس نیکی کو باطل کر دے وے، وَيَرُدَّهُ عَلَى حَافِرَتِهِ، اور اس کو اس کے اصل پر اپنی کیا کہتے ہیں وہ جو جانور کی کیا کھر پر لوٹا دے، یعنی اس کو اس کے نامہ اعمال کو صاف کرا دے، نیکیوں کو بے حیثیت بنا دے۔ کتنی شیطان کی کوششیں ہوتی ہے، غور کیجئے۔ نیکیاں برائیوں کی طرف ابھارنا، نیکیوں سے روکنا، نیکیوں سے نہ روکا تو ہمت پست کرنا، خوف خطرے کا احساس دلانا، کر ڈالا تو پھر ایسے کام کو کی طرف لے جانا یا ایسی چیز کروانا جس سے وہ نیکی برباد ہو جائے۔ ایک اچھا کام کیا، شرک کر لیا، برباد۔ ایک اچھا کام کیا، احسان جتایا، برباد۔ ایک اچھا کام کیا، فوٹو چھپوا رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ہر مرحلے پہ شیطانی اثرات کا آپ کو شاندار مظاہرہ نظر آئے گا۔ وَيَكْفِي مِن شَرِّهِ، ہاں، شیخ آگے کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے شر کے لیے کافی ہے، یہ آخر میں اس کے شرور کا تذکرہ بہت پیارا ہے، غور سے سنیے، کہ اس کے شر کے لیے کافی ہے کہ اس نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے کہ وہ انسان کے بنی آدم کے راستوں پر بیٹھے گا، سیدھے راستے پر بیٹھ کر بنی آدم
کو بہکائے گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، داہنی جانب سے اور بائیں جانب سے، ہر جانب سے آ کر ان کو بہکائے گا، اس کو ہٹائے گا صحیح راستے سے۔ وَلَقَدْ بَلَغَ شَرُّهُ، یہ اس نے قسم کھائی تھی، اور پھر اللہ نے اس کو مہلت دی، تو اس کے شر کا مقام، شر کی حد یہاں تک بڑھ گئی کہ اس نے اپنی چال کو عمل میں لایا اور اپنے ہیلے بہانے کو اس حد تک بڑھایا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، سبب بنا۔ ہاں دیکھیے، آدم علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، ہاں ہمارے باپ ہیں، ہاں شیطان کے بہکاوے میں، وسوسے میں آ گئے۔ فوسوس الیہم الشیطان، قرآن نے کہا جس شجر درخت سے منع کیا تھا اس کو کھا لیا، اس کے بہکاوے سے، جو چیز مقدر تھی لیکن سبب کیا بنا؟ شیطان کا وسوسہ۔ تو اس کا شر، اس کے شر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا شر اس درجہ پہنچا کہ اس نے انتہائی عظیم حیلے اور کیا کہتے ہیں بہانہ کر کے، مطلب سازش کر کے، چال چل کے آدم کو جنت سے نکالا۔ ثم لم یکفہ ذلک، پھر اس کو اتنا کفایت نہیں کیا، یہاں تک کہ اس نے بنی آدم میں سے جہنم سے کے دستے نکال لیے، انسانوں کی نسل سے اس نے بہکا کر، وسوسے ڈال کر اتنی کوشش کی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بڑی تعداد کو اس نے جہنم کے لیے منتخب کر لیا، نکال لیا۔ ہر 1000 میں سے 999، جیسا کہ بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ انسانوں میں سے جو 1000 انسان ہوں گے اس میں 999 جہنم میں جائیں گے۔ اس کی تفصیل ہے، صحابہ کرام ڈر گئے تو بتایا کہ پچھلی امتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور یاجوج ماجوج کی بڑی تعداد ہوگی۔ پھر اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس نے اپنے چال کو عمل میں لایا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو زمین سے مٹانے کے لیے، ہاں باطل قرار دینے کے لیے، اور یہ ارادہ کیا کہ اسی کی دعوت ہو دنیا کے اندر، اس کا بول بالا ہو، اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو، شیطان کا کلمہ بلند ہو، اور یہ کہ اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ وہ اپنی انتہائی کوشش کرتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو بجھا دے، اللہ کی دعوت کو ختم کر دے، اور کفر اور شرک کی اقامت ہو، کفر اور شرک کا بول بالا ہو، اور توحید اور اس کے نشانات زمین سے مٹا دے، توحید کے نشانات اور اس کے توحید اور اس کے نشانات زمین سے مٹا دے۔ اور اس کے شر کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے وہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کے پیچھے پڑا، درپے ہوا نقصان پہنچانے کے، یہاں تک کہ آپ کو منجنیق کے ذریعے سے آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی چال کو اس پر پلٹ دیا، چال کو ناکام بنا دیا، اور جہنم کو، آگ کو جو ہے حضرت خلیل پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ یہی نہیں، شیطان نے حضرت مسیح کی مخالفت کی، ان کے مخالفین کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اس طرح پیچھے پڑا کہ یہود نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا۔ ہاں چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی اس کی چال کو ناکام بنایا۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ یہ کوشش تو کرتا ہے، اگر بندہ نیک ہو، نبوت کے نبی کے طریقے پہ ہو، توحید پہ ہو تو اللہ بچاتا ہے۔ تو یہود نے آپ کو قتل کر دینے کی، سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، اللہ نے ناکام بنایا اور حضرت مسیح کو جو ہے محفوظ رکھا اور انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اسی طرح حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کے پیچھے شیطان پڑا، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، یہاں تک کہ دونوں قتل کر دیے گئے۔ ہاں اسی طرح اس نے فرعون کو بھڑکایا، یہاں تک کہ اس کے عظیم فساد کو، زمین میں جو عظیم الشان فساد، عظیم فساد اس نے پھیلا رکھا تھا، ہاں اس کو خوب مزین کر کے بتایا۔ شرک کو پھیلا رہا ہے، اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، اس کی تائید کر رہا ہے، نبی کی دعوت کا رد کر رہا ہے، اور وہ یہاں تک دعویٰ کر بیٹھا کہ وہ ان کا رب اعلیٰ ہے، لوگوں کا رب اعلیٰ ہے، انا ربکم الاعلیٰ۔ یہ شیطان کا وسوسہ تھا اور اس کو مزین کر کے اس کو اس طرح سے بڑھاوا دیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے ہوا، پیچھے پڑا، اور کفار کو اپنی پوری کوشش کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر ابھارا۔ ہاں اور آپ جانتے ہیں، سیرت نگاروں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، پوری زندگی کا آپ مطالعہ کریں، آپ کے خلاف 18 مرتبہ یہود و نصارہ، مشرکین مکہ، منافقین، ان کی الگ الگ کوششوں میں 18 مرتبہ کوشش کی گئی آپ کو قتل کرنے کی، منصوبہ بنا، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کی طرف سے ابھارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرتبہ اس کو ناکام بنایا اور خائب و خاسر بنایا۔ ہاں اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے آگ کا ایک گولا لے کر
ایک شعلہ لے کر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ مسلم اور نسائی وغیرہ کی حدیث میں حضرت ابو درداء کی روایت ہے. ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آگ کے ساتھ کوشش کیا، تاکہ وہ چاہتا تھا کہ اس آگ کو آپ پردے مارے. جب کہ آپ نماز میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگے العنک بلعنت اللہ، میں اللہ کی لعنت کے ذریعے سے تمہاری لعنت کرتا ہوں. ہاں مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے تو ہم نے سنا کہ آپ نے کہا ہاں اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تجھ سے بچاؤ کے لیے. ثم قال، پھر آپ نے کہا العنک بلعنت اللہ ثلاثا، ہاں 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ کہا اور اپنے ہاتھ کو پھیلایا کہ کچھ لے لیں. یہ حدیث ہے پوری. اور پھر صحابہ کرام نے بتایا کہ صحابہ کرام کو بعد میں آپ نے بتایا کہ شیطان اس طریقے سے آگ کا ایک شعلہ لے کر میری طرف لپک رہا تھا. وَأَعَانَ الْيَهُودَ عَلَى سِحْرِهِمْ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے شیطان کا شر یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہود کو ابھارا کہ آپ پر جادو کریں، اور مقصد تھا کہ اس جادو کے ذریعے سے آپ کو مار ڈالا جائے. فَإِذَا كَانَ هَذَا شَأْنُهُ وَحِمَّتُهُ فِي الشَّرِّ، جب شر اور فتنے میں شیطان کا یہ معاملہ ہے کہ اس نے انبیاء کرام اور انبیاء میں بھی جو اولو العزم ہیں خاتم النبیین ہیں ان کے خلاف اس قدر کوششیں کی، تو اس سے بچنے کا کیسے امکان ہوگا؟ اس کے شرور اور فتنوں سے اللہ کی تائید، معاونت اور اس کے پناہ کے بغیر انسان اس کے شر سے بچ نہیں سکتا، بلکہ ولا یمکن حصر اجناس شرعی. اسی لیے یہ دعائیں دی گئی، اور اس میں سب سے شاندار دعا قرآن کی یہ آخری صورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس ہے. تو اللہ کی تائید اور اعانت کے بغیر ہم شیطان کے شر سے نہیں بچ سکتے. اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے شرور کتنے ہیں، اس کے شر کی اجناس جنس کتنی ہیں، ہاں ان سب کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اجناس کو، جنس یعنی قسموں کو شمار نہیں کر سکتے. تو ایک ایک شر کا ذکر تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی شر اور برائیاں ہیں شیطان ہی اس کا سبب ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کے شر کو ہم منحصر کر سکتے ہیں 6 جنسوں میں. ہاں لا تزال بابن آدم، یہ 6 قسمیں انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایک یا کئی شر اس کو پکڑ لیتا ہے. یہ 6 جنس جو بتائی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بتائی ہے، جو ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے جانیں گے. کہ سب سے پہلے شیطان کوشش کرتا ہے کہ بندے کو اس شر میں مبتلا کرے، ناکام ہوتا ہے تو پھر دوسرا، پھر اس میں ناکام ہوتا ہے تو تیسرا. ایسے 6 جنسیں بتائی ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں جو اس سورے کے تعلق سے آخری درس ہوگا انشاءاللہ، ہم یہ پڑھیں گے کہ اس کی یہ اجناس کیا ہیں، اور پھر شیطان کے شرور سے بچنے کی قرآن و حدیث نے جو تعلیم دی ہے. علامہ ابن قیم نے 10 چیزیں ذکر کی ہیں کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے ہم اور آپ شیاطین کے شر سے، اس کے وسوسے سے، اس کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد.